السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹے ود آمنہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹے ود آمنہ کے سیٹ پہ میں مختلف شخصیات کو لے کے آتی ہوں، سیاسی، سماجی اور نامور شخصیات میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور ان سے ہم پھر وہ کویشچننگ کرتے ہیں، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جو شاید پہلے کسی نے کیے ہوں۔ میاں یوسف صلاح الدین آج اسٹے ود آمنہ کے ساتھ ہیں، اور ان کے بارے میں انٹروڈکشن دوں تو سب سے بڑا جملہ تو میں یہی کہوں گی کہ یہ علامہ محمد اقبال کے نواسے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں، انسان دوست ہیں، ایک بہت اچھے ہوسٹ ہیں، اور ہوسٹ کس چیز کے ہیں، کون سے پروگرام کے، وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ ورثہ ہیریٹیج ریوائیوڈ کے نام سے ایک سلسلہ چلا ہوا ہے پی ٹی وی ہوم پہ، جس میں ڈفرینٹ شخصیات کو بلایا جاتا ہے، ڈفرینٹ سنگرز کو بلایا جاتا ہے پورے پاکستان سے۔ کوئی بھی کلاکار ہے وہ یہاں آئے بنا نہیں رہا، اور اس شو کو ہم سب ہی انجوائے کرتے ہیں۔ تو چلیے کیوں نہ ہم آج یوسف صلاح الدین صاحب سے کچھ ایسے سوالات کریں نٹ کٹ سے، شرارتی سے، جو پہلے ان سے نہیں ہوئے۔ تو چلیے بات کرواتے ہیں آپ کی ان سے۔ وعلیکم سر۔ وعلیکم السلام آمنہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر آپ سے ہم تھوڑی ایسی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں جو شاید کسی نے کی ہوں، تھوڑی سی نٹ کھٹ شرارتی سی، کیونکہ میں شرارتی مشہور ہوں اپنے سرکل میں۔ ظاہری بات ہے، اپنے ایج کے مطابق ہی ہونا چاہیے نا، یہ عمر جو ہے یہ بالکل شرارتیں کرنے کے لیے۔ میں تو ابھی تک بہت سی شرارتیں کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کون کون سی؟ طور پہ کسی دوست کو پریشان کر دیا، کسی کو کچھ چھیڑ دیا، کسی کو آواز بدل کے فون کر دیا، اس طرح کی چیزیں مطلب جو انسان کرتا ہے۔ ابھی بھی میں انسان کے وہ کہتے ہیں نا کہ دا چائلڈ ان یو شوڈ نیور ڈائی۔ وہ جو ایک انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ رہنا چاہیے اس کے ساتھ۔ اٹ میکس یو، آپ کی زندگی کو زیادہ وہ اٹ میکس اٹ رنگین۔ سر کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی بیل بجا کے بھاگے ہوں بچپن میں یا بڑے ہو کے؟ مجھے یاد تو نہیں پڑتا، شیطان تو میں بہت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیل بجا کے بھاگنے والا کوئی کام ایسا مجھے یاد نہیں۔ وہ یہ نہیں ہوا تو پھر کس قسم کی شرارتیں کرتے تھے؟ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کبھی کوئی شرارت کی ہو؟ بہت شرارتی تھا، بہت میری اسکولنگ ساری ایچ ایس این کالج کی ہے، K0، یعنی کہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنڈر گارڈن سے لے کے تو انٹرمیڈیٹ تک میں ایچ ایس این میں ہی تھا، اور شرارتی میں بالکل تھا۔ ہر وقت میرا نام جو تھا وہ ڈیٹینشن لسٹ کے اوپر، بورڈ کے اوپر پایا جاتا تھا جاتے جاتے، اور بہت دفعہ اپنا پرنسپل سے، ہیڈ ماسٹر سے کہ نہیں، ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے عموماً انگریز ہوتے تھے، اور ایک ہمارا ہیڈ ماسٹر تھا مسٹر وارڈ، اور وہ آئرش تھا، بڑا ہی سخت تھا وہ۔ تو وہ عموماً وہ کیا کہتے ہیں، جب کوئی غلط میں کوئی شرارت کرتا تھا تو پھر وہ کیننگ کرتے تھے کین کے ساتھ۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے، تو اس پریپ اسکول میں وی ہیڈ ٹو ویئر نکرز۔ سینئر اسکول میں جب جاتے تھے آپ تو پھر آپ پتلونے پہنتے تھے، تو میں نے پیڈ بنوا کے نا تو میں نے اپنی نکر کے پیچھے میں نے لگوا دیے کہ اب کبھی کیننگ ہو جائے تو مجھے اس کی تکلیف نہ ہو۔ شرارت بھری باتیں تو ہو گئی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبائی وزیر رہنے کے بعد ایک دم سے سیاست کو چھوڑنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اکثر مجھے لوگوں نے سوال میرے سے اس وقت بھی جب میں نے سیاست چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا، تب بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور کہ آپ کی اتنی پرانی فیملی ہے، سیاسی گھرانہ ہے آپ کا، پاکستان بنانے میں جتنا بڑا کردار آپ کے ننہال، آپ کے نانا نے اور آپ کے دادا دونوں کا جتنی انوالومنٹ تھی پاکستان بنانے میں، آپ کیوں سیاست کو چھوڑتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ابھی اس بات کو تقریباً کتنے سال ہو گئے ہیں، 15 16 17 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا یہ بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب دیکھو نا، آپ تو ایک یو آر جرنلسٹ، یو آر اے رپورٹر، آپ تو دیکھ رہے ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے،
کس قسم کی جرنلزم ہو رہی ہے, کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے, کس قسم کی ایک بے سکونی سارے ملک میں ایک پائی جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں جو میرا یا میرے خاندان کا جو تعلق تھا پاکستان بنانے میں اور پاکستان کی ساری تحریک میں, مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بالکل آؤٹ آف پلیس ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کسی قسم کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں نے اپنے بچوں کو کی زندگیاں بہتر کرنی ہے, یا ان کو بہت سا پیسہ بنا کے دینا ہے, یا ان کی, اللہ کا فضل ہے کہ میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, سارے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. کوئی میں نے کسی کو کوئی فیکٹری نہیں دی, کوئی جائیداد نہیں دی, کوئی پیسہ بہت سا نہیں دیا کہ وہ اپنے پیروں پہ, اپنے پڑھائی بہت اچھی, ان کو ایک اسٹینڈرڈ, بیٹی کو بھی وہی تعلیم کا چانس دیا ہے جو بیٹوں کو دیا. اب ماشاءاللہ تینوں اپنے پیروں پہ, اپنے ہی ان کے بزنس ہیں, اپنے ہی ان کا کام ہے, وہ کرتے ہیں. اور مجھے کوئی مطلب کہ مجھے, اور تھینک گاڈ کہ آج کل کے بچوں کی طرح نہیں ہے جن کو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے, اور ان کو 7-6 ڈالے چاہیے, اور 2-2 3-3 4-4 گارڈ چاہیے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ایک پرائڈ محسوس کرتا ہوں کہ تھینک گاڈ کہ میرے بچوں میں وہ چیز نہیں گئی کہ جو آج کل نظر آتی ہے عموماً, کیونکہ اب تو صرف پیسہ ہی میٹر کرتا ہے, اور تو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. آپ تو میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتا, سیاست میں رہ کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ, اپنی خدمت آپ کر سکتے ہیں, ملک کی نہیں کر سکتے. تو میں نے پھر فیصلہ کیا. اس لاسٹ اسٹرا یہ تھا جب قائد اعظم کی بیٹی میرے ہاں آئی مجھے ملنے, تو میں نے بڑا ان سے اس ساری چیز پہ ڈسکس کیا. میں نے کہا دیکھیں میرے والد تو رہے نہیں اس دنیا میں, اور آپ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں ان کی آپ بیٹی ہیں, میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں, واٹ شوڈ آئی ڈو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاست میں نے چھوڑ دی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کسی طریقے سے پاکستان کی میں کوئی بہتری کر سکوں. تو انہوں نے مجھے, میں نے ان کو یہ کہا کہ میرے دماغ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ میں, جو میڈیا ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جٹ از, اس وقت مطلب کی بات, مطلب کہ میڈیا جو تھا وہ اٹ واز بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ ان دا ورلڈ. پاکستان واز اویکننگ ٹو دی, تب تو تم بچے جو سارے تم اپنا یو سی اٹ ان اے ڈفرنٹ وے. کوئی ماسٹرز کر رہا ہے اس میں کیا کہتے ہیں میس کمیونیکیشن میں, بہت سارے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, جرنلسٹ آ رہے ہیں, ایکٹنگ میں جا رہے ہیں, اینکرز بن رہے ہیں, خبریں پڑھ رہے ہیں, بہت سے I have seen it happen. I have helped a lot of young people. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اپنے ملک کی میں خدمت جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی پلیٹ فارم ہو میڈیا کا, اور اس پہ یہ میں اپنی میری جو سوچ ہے, میری ایک اس ملک کے لیے, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ سب سے جو ضروری چیز اس وقت ہونی ہے وہ اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, جو ان کو بالکل نہیں پتہ, جو ان کو پڑھایا ہے, ان کا قصور نہیں ہے, ان کی پڑھائی میں ان کا سلیبس ہی ایسا ہے کہ ان کو نہ صحیح ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے, نہ ان کو صحیح قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک قوم کے اندر ادب ہونا چاہیے, نوجوانوں میں بڑے چھوٹے کا لحاظ ہونا چاہیے, ادب ہونا چاہیے. وہ ادب ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ فائنڈ اٹ اینی ویئر. یعنی کہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا آ گیا تو فوراً کھڑے ہو جاتے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, چاہے وہ امیر ہو غریب ہو کچھ بھی ہو, اگر کوئی بزرگ آیا تو اس کی عزت لازم تھی, یہ ہمیں سکھایا گیا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو شناخت ہے پاکستانیوں کی, جو پاکستان کی شناخت ہے, وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے, نظریہ ہے پاکستان جو ہے, وہ بھی صحیح نہیں پڑھایا جا رہا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم میں ڈھونڈتا ہوں میڈیا میں. تو مجھے یہ پلیٹ فارم مل گیا, پی ٹی وی نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا, ورثہ ہیریٹیج ریوائیوڈ. اب ورثہ ہیریٹیج ریوائیوڈ ہے تو ایک موسیقی کا پروگرام اگر آپ دیکھیں, لیکن اس میں جو آپ کو موسیقی کے تھرو جو تعلیم ملتی ہے اس میں آپ کو اقبال شناسی ملتی ہے, اس میں آپ کو غالب شناسی ملتی ہے, ان کا کلام ملتا ہے, یہ چیزیں دل میں. اب آپ یہ دیکھیں آمنہ کہ یہاں ہندوستان میں اسلام کوئی بادشاہ نہیں لے کے آیا, نہ کوئی ملا یا مولوی لے کے آیا, نہ کوئی, یہاں صرف صوفیہ اسلام لے کے آئے.
اور وہ صوفیاء جو تھے انہوں نے میوزک کو ایک ذریعہ کے طور پہ ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا ٹو ڈرا نان مسلمس ٹورڈز اسلام، کیونکہ وہ بڑے جینیس تھے وہ صوفیاء. ان کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میوزک از اے ویری اسینشیل پارٹ آف دا لوکل پیپل ایئر، ان کی زندگی کا، ان کی رہن سہن کا حصہ ہے میوزک. اور میوزک ایک چیز بھی ایسی. تو قوالی کیا تھی؟ قوالی حضرت میر خسرو نے شروع کی. قوالی کئی لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے صرف قوالی، کیونکہ قوالی ایک مقدمہ ہے. قوالی جب پیش ہوتی ہے، جب جس طرح آج تک آپ سنتے ہیں من کن تو مولا، جو قول ہے حضرت میر خسرو کا، تو وہ آج تک آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا ایک ہندو لڑکی، ایبی اس کا نام ہے، اس نے ایک پورا ایک پرفارمنس ساتھ اس کے کی اور اس کو گایا ہے ایک انگلینڈ میں. تو یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ چیزیں دل پہ اثر کرتی ہیں. بابا بلے شاہ کا کلام وہ ایجوکیٹو ہے، وہ آپ کو ایک تعلیم دیتا ہے. مثلا بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا کام زنانا تے روزہ سرفا روٹی تے ول ول مکے وہ جاندے نیت جنہ دی کھوٹی تے سن بولیا جے تو رب نو منانا ہے تے کھول اندر دی کوٹھی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز نہ پڑھو اور حج پہ نہ جاؤ، لیکن کیا فائدہ اس نماز کا کہ آپ وہی نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں اور بیٹھ کے آپ پھر کوئی کالا کاروبار کرتے ہیں. یا کیا فائدہ اس حج کا کہ اس کرنے کے بعد بھی آپ نے آ کے تو آپ نے بلیک مارکیٹنگ ہی کرنی ہے، یا آپ نے کوئی سب سے بڑی بات جو صوفیاء نے ہمیں سمجھائی وہ انسانیت تھی. کام آؤ لوگوں کے، اللہ کی مخلوق کے کام آؤ. سب سے زیادہ راضی اللہ اس چیز سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ. اگر آپ کے دل کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اگر آپ کے اندر رحم نہیں ہے، سب سے بڑی ہمارے جو اپنا رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ وہ بہت رحم دل تھے، بہت ہی رحم دل. میں نے یہ شروع کیا یہ سلسلہ. اب اسی میں نے بہت سے قومی نغمے بنائے، کلام اقبال بنائے. ابھی ریسنٹلی یہ بالکل ختم ہو گیا ہوا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کا دن ہی نہیں منایا جاتا تھا. محترمہ فاطمہ جو ان کو مادر ملت کہتی ہیں، میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا پی ٹی وی کے اوپر ترانے اس دن کے لیے، ان کے نام کے ان کے اوپر ترانے. میں نے کیا کہتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ ان کی برتھ ڈے تھی اس پہ راحت فتح علی خان نے میں نے کمپوز کیا ایک ترانہ، تو قوم کی ہے ماں تجھے قوم کا سلام ہے. بہت خوبصورت اس کا ویڈیو بھی بنایا، اور وہ سارا اس دن جس دن ان کی برتھ ڈے تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اثر کرتی ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھے جو ہے یہ میرے اندر یہ ایک صلاحیت ہے. مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کبھی زندگی میں کہ میری خواہش نہیں تھی کہ میں ایک کمپوزر بنوں گا، یا میں ایک میوزک پروڈیوسر بنوں گا، یا میں میڈیا میں آؤں گا. مجھے کبھی اس چیز کا نہیں تھا کوئی شوق. لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں ایک چینج، اینڈ دس کیم آفٹر دی ایج آف 50. 50 سال کی عمر کے بعد میں نے یہ ڈسکور کیا کہ میں یہ میرے اندر. وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال سیز کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن ود اے ملین ٹائمس پوٹینشیل. بہت پوٹینشیل ہوتا ہے ہر انسان کے اندر، لیکن ہم زیادہ تر جو ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں، ہم اس پوٹینشیل کو ڈسکور کیے بغیر ہی زندگی ختم کر کے اپنی چلے جاتے ہیں. بالکل. وہ جیسے KFC والے بابا جی کو دیکھیں نا، تو ان کی بھی ساری عمر گزر گئی تھی اور انہوں نے سوچا میں زندگی میں سب سے بہتر کیا کام کر سکتا ہوں. تو انہوں نے ایک برگر بنایا اور انہوں نے کھا کے کہا کہ بھائی برگر میں بہت اچھا بناتا ہوں، اور پھر وہ برگر کی کمپنی پوری بن گئی، ریسٹورینٹ بن گیا اور پوری دنیا میں چھا گیا. تو اسی طرح ان بابا جی نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنا ٹیلنٹ دکھایا جائے جو کہ شوبز سے ریلیٹڈ ہے. اپنے نانا جی سے کتنا انسپائرڈ ہیں؟ میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں ان کی شاعری سے. کو پڑھا بچپن میں تو علامہ کو پڑھنا ایک عذاب تھا اسکول میں، اور وہ مجھے میرے اردو کے ٹیچر جب میں بہت ساری غلطیاں کرتا تھا تو مجھے کہا کرتے تھے کہ کمبخت، اردو تمہارے گھر کی لونڈیا ہے اور تمہیں اردو نہیں صحیح آتی، تمہیں فارسی نہیں آتی. فارسی بھی میں نے 2 سال ایجوکیشن کالج میں پڑھی، 2 سال تھوڑی بہت. اور پھر علامہ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اٹ از ویری انسپائرنگ. اور اب آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں کہ کتنی ان کی رسپیکٹ ہے. ایران میں آپ جائیں تھے وہ، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے ان کی پوئٹری پہ توجہ دیا. ان کی جو پولیٹیکل فلاسفی تھی، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کتاب ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، ہر اس اسٹوڈنٹ کو پڑھنی چاہیے
جو گریجویٹ ہوتا ہے نا وہ گریجویٹ تبھی ہو کہ جب اس نے یہ کتاب اس کے کسی نہ کسی کورس میں پڑھی ہو. تو علامہ کا جو میسج تھا وہ ایک بڑا یونیورسل میسج تھا, انسانیت کا میسج تھا. اور جو دنیا میں آج ہو رہا ہے یہ انہوں نے آج سے 100 سال پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ ہوگا. اسی طرح دنیا میں ٹرموائل. اچھا سر, میں کچھ نام آپ کے سامنے لوں گی, ان کے بارے میں ایک جملہ آپ نے کہنا ہے. عمران خان. میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ہم کٹھے پڑے ہوئے ہیں. اور آف کورس آئی مین ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ایاز صادق. ایاز صادق ہمارے بالکل. مہوش حیات. مہوش حیات بہت ہی اچھی اور بڑی پیاری لڑکی ہے. جیسے کہ میں خود فوڈی ہوں, فوڈ بلاگر ہوں, تو میں اپنے مطلب کا بھی ایک کویشچن کرنا چاہ رہی ہوں. سر آپ بھی فوڈی ہیں کیا؟ یہ تو میرے مطلب کا کویشچن ہو. بالکل. آئی لو کوکنگ. میرے لیے بہت یہ ایک آئی ریئلی ریلیکس وین آئی کوک. زیادہ تر جو کھانے بناتا ہوں وہ اٹیلین کھانا مجھے بہت پسند ہے. آئی ڈو اے لاٹ آف اٹیلین فوڈ. پھر آف کورس ویسٹرن کھانے اور بھی میں بناتا ہوں, دیسی بھی بنا لیتا ہوں. فیوریٹ کلر؟ میرا فیوریٹ کلر بلیک ہے. بلیک اور گرے یو کین سے آر مائی فیوریٹ کلر. ڈریسنگ کون سے پسند کرتے ہیں؟ مجھے بہت ہی کمفرٹیبل اور کیجول ڈریسنگ, جس طرح یہ میں نے پہنا ہوا ہے نا ٹریک سوٹ. میں نے کیا یہ اب سردیاں آ گئیں تو میں عموماً یو ول سی می کہ یا جینز ہوں گی, اس کے اوپر سویٹر ہوگا. سر آپ کی حویلی ہے بارود خانہ کے نام سے اور کافی مشہور ہے, اور میں چاہوں گی کہ نیکسٹ ٹائم میں ویڈیو ادھر شوٹ کروں, اس کا سارا ویو لے کے آؤں, اور آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ لائن دیں کہ یہ کب بنی تھی, کیسے بنی تھی, کون کون یہاں پہ رہا. تو یہ ساری کویشچننگ میں تب بالکل میں جب بھی تم آئی ایم شیور ان دا نیئر فیوچر وین یو کم, اور دن کے ٹائم پہ I'll show you around, I'll take you around. تو میں دکھاؤں گا حویلی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہم نے آپ سے باتیں کی, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ناظرین آپ کا بھی اگر کوئی کویشچن ہے, کوئی پرسنل پوچھنا چاہ رہے ہیں جو کہ میں نہیں پوچھ سکی, اور آپ کی کوئی سجیشن ہے اس پروگرام سے ریلیٹڈ, تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں. کچھ بھی پوچھنا ہو ڈونٹ ہیزیٹیٹ, جسٹ آسک می, اور میں سر سے پوچھوں گی اور پھر ہم آپ کو دیں گے جواب. تو دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ, اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.